ایک دوست سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے مکان میں رہائش اختیار کی تو ہماری بھابھی وہاں نہیں رہنے دیتی، وہ کہتی ہے اگر رہنا ہے تو پھر اوپر دوسرے پورشن پہ آپ اپنا بنائیں اور وہاں رہیں۔ کہتے ہیں اب بٹوارا ہو رہا ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اب تقسیم کر رہے ہیں، اب تو کس طرح وراثت تقسیم ہوگی؟ میں نے تو پیسے قرض لے کر لگائے تھے۔ تو بھائی سب سے پہلی غلطی وہاں ہوتی ہے، یہ ماں باپ غلطی کرتے ہیں، میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں، یہ ماں باپ پہلی غلطی کرتے ہیں کہ جائیداد تقسیم نہیں کر کے جاتے۔ اور زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کر دو اپنی ہمت کے مطابق۔ آپ کا 50 لاکھ کا گھر ہے نا، تو اس کو بیچ کے کہو بیٹو یہ علیحدہ علیحدہ مکان ہے، اب کیا کروں میں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کی انتقال کے فوری بعد یہ معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اب تو 25 سال گزر گئے لالے، 5 لاکھ کا مکان تو اب 25 لاکھ کا ہوگا نا آپ کا، اب کیسے بٹوارا ہوگا؟ اب کیسے تقسیم ہوگی؟ شریعت کا اصول ہے جو شخص فوت ہو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، جو پیسے بچ جائیں پھر اس کے بعد اس کا قرضہ اتارو۔ نمبر 3، اب بھی اگر کوئی پیسے بچ جائیں تو اس نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت اس کی پوری کرو۔ نمبر 4، اگر اب بھی کچھ پیسے بچ گئے ہیں تو جناب والا آپ ایسے کریں، اب یہ جائیداد میں تقسیم کریں بچوں کی۔ تو بچوں کی جائیداد اسی وقت تقسیم ہے، ماں فوت ہو باپ فوت ہو، یہ جائیداد تقسیم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہیں، آپ بھائیوں سے، چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے پاس مکان نہیں، میں یہاں رہ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایسا ایسا انشاءاللہ ہم بنا لیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب یہ جو تقسیم ہوگا تو صورت مسئولہ میں، اس صورت میں اس شخص کو چاہیے، یہ اس نے جو خرچہ کیا ہے اس کے پیسے وہاں سے نکال لیں گے۔ 25 لاکھ کا مکان ہے، اس نے 2 لاکھ نکالے ہیں، تو آپ پورے مکان کا ریٹ 23 لاکھ لگائیں گے۔ جب 23 لاکھ کے اعتبار سے آپ علماء کے پاس جائیں، مسئلہ لکھ کے کہ اتنی جائیداد ہے، اتنے اس کے پیسے بنتے ہیں اور اتنے بہن اور بھائی ہیں، ان کے آپ تفصیل بتا رہے، تو علماء 1 روپے کا حساب آپ کو بتا دیں گے، اتنے روپے، اتنے پیسے، اتنے لاکھ اس کے حصے میں، اس کے حصے میں، اس کے حصے میں۔ اب جب اس طرح ہو جائے گا تو یہ جب آپ مکان سیل کریں گے تو یہ 2 لاکھ روپے آپ کو علیحدہ مل جائیں گے، کیونکہ یہ اوپر کے پورشن کی وجہ سے یقیناً ریٹ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔